آل محمد کی شان میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ العظم، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعن الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن کلامہ المبین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ درود پڑھیے محمد والے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257، اور جو حقیقت میں آیت الکرسی کا آخری جز بھی بنتا ہے، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ خلاق دو عالم اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لائے، یخرجونہم من الظلمات الی النور، اللہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اللہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر اجالے میں لے آتا ہے، روشنی نور میں لے آتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جو کافر ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے سرپرست تو طاغوت ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ یخرجونہم من الظلمات الی النور، یہ اپنے ماننے والوں کو نور سے لے کر جاتے ہیں ظلمات کی طرف، اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہی صاحبان دوزخ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بہت واضح کمپیریزن پروردگار عالم نے مومنین اور کافرین کا کیا ہے۔ کہ مومنین کا ولی خدا ہے اور کافروں کا ولی طاغوت ہے، یہ فرق کیا۔ ساتھ میں اپنا اور طاغوت کا فرق بھی کر دیا۔ اللہ وہ ہے جو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جاتا ہے، طاغوت وہ ہے جو اجالوں سے اندھیروں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لیکن ایک خصوصیت یہ بتا دی کہ جو طاغوت کے ماننے والے ہیں، جو طاغوت زدہ ہیں، وہ جب جہنم سے نکل کر، یعنی کہ اندھیروں سے نکل کر، اجالوں سے نکل کر جب اندھیروں میں جائیں گے تو گویا وہ جہنم کی طرف جائیں گے اور وہاں انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ بہت واضح سمپل سا کمپیریزن پروردگار عالم نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو یہاں پر کچھ ہی الفاظ ہیں جس کو سمجھنا ہے۔ پہلا لفظ تو یہ ہے کہ ولی کا کیا معنی ہے۔ اب جب ولی کی بحث ہوتی ہے، جب ولی کا لفظ آتا ہے تو وہی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔
اب بعض ترجموں نے ترجمہ یہ کر دیا کہ جو لوگ ایمان لائے ان کا دوست خدا ہے، اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے دوست طاغوت ہیں۔ لیکن جو علی ولی اللہ کے اندر، علی کی ولایت کے اندر ولی کا معنی خلافت بلا فصل کے قائل ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو معنی ہو ہی نہیں سکتا یہاں پر۔ وہ تو ایک ہی ترجمہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہاں پر تو معنی ولی کا سرپرستی ہے، کیونکہ جب تم خدا کو اپنا سرپرست مانو گے تو وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے کر جائے گا۔ دوست ایسا نہیں ہوتا کہ جو باہر سے ہو اور تمہیں لے کر جائے، بلکہ دوست تو آپ کے ہمراہ ہوتا ہے، دوست تو آپ کے ہمراہ ہوتا ہے، ساتھ ہوتا ہے۔ اگر تم اندھیرے میں ہو تو وہ بھی اندھیرے میں، اگر تم روشنیوں میں ہو تو وہ بھی روشنی میں۔ تو جب اندھیرے میں ہے تو لے کر کیسے جائے گا؟ تم میں اور تمہارے دوست میں فرق کیا ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ جو تمہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی پہ لے کر جا رہا ہے وہ ہے تو خدا، وہ ہے تو ولی، وہ ہے تو سرپرست۔ اب یہ سرپرست تمہیں اندھیرے سے نکال کر لے کر جائے گا نور کی طرف۔ لیکن عجیب سی بات ہے، عجیب سی بات یہ ہے کہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ پروردگار عالم مومنوں کو نکالے گا اندھیرے سے روشنی کی طرف۔ تو مومن ہے تو اندھیرا کیسا؟ مومن ہے تو اندھیرا کیسا؟ مومن ہے تو نور میں ہے، مومن ہے تو روشنی میں ہے، مومن ہے تو راستہ دیکھا بالا ہے، سڑک طرف نور ہی نور ہے۔ جب مومن ہے تو نکالے گا کب؟ اور یہی بات کافروں کے بارے میں ہے کہ کافروں کو نکالنے والے اندھیر اجالوں سے کون نکال رہا ہے؟ طاغوت نکال رہا ہے۔ کافر ہے تو اجالا کیسا؟ جب کافر ہے تو اجالا کیسا؟ کس چیز کا اجالا؟ کافر تو مسلسل گمراہی ہے، مسلسل تاریکی ہے، مسلسل ضلالت ہے۔ تو جو کفر ہے تو پھر اس کو کیسے لے کر جائے گا طاغوت اندھیرے میں؟ وہ تو پہلے ہی اندھیرے میں پڑا ہوا ہے۔ تو اب یہ آیت مشکل ساز تو ہو گئی، بار بار کی پڑھی ہوئی آیت ہے، بار بار کی سنی ہوئی آیت ہے، اور یہ وہ آیت ہے جو ہم مشکلات میں پڑھتے ہیں۔ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ اپنی مشکلات کو برطرف کرنے کے لیے آیت الکرسی کا ورد کیا کرو، کیونکہ جتنا زیادہ تم آیت الکرسی کا ورد کرو گے اتنی زیادہ تمہاری مشکلات اور پریشانیاں برطرف ہوتی جائے گی، طاغوت کا تسلط تم سے ختم ہو جائے گا۔ اب یہ سوال اپنی جگہ پہ رکھیے، اب میں جواب اس کا لے کر آؤں گا، لیکن ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن کسے کہتے ہیں اور کافر کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ اندھیرے سے نکلنا اور روشنی سے نکلنا مومن کا اور کافر کا ہے، تو سمجھنا یہ چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر جس کو مومن کہا گیا ہے اور جسے کافر کہا گیا ہے وہ کون ہے؟ تو روایات نے جواب یہ دیا، یہ دو سوالات کا ایک ساتھ جواب ملا۔ جواب یہ ملا کہ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے، توحید کا اقرار کر لیتا ہے، نبوت کو مان لیتا ہے، جب یہاں تک ہوتا ہے تو اسے نور ضرور نظر آ رہا ہے، لیکن ابھی نور میں گیا نہیں ہے۔ نور دیکھ تو لیا ہے، نور اس کے استقبال میں ہے، لیکن ابھی یہ نور میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے کافر بھی، جسے کافر یہاں پہ کہا جا رہا ہے، روایت میں کہا کہ کافر سے مراد وہ ہے کہ جو ولایت علی ابن ابی طالب کا انکار کرے، اسے قبول نہ کرے۔ یعنی کون؟ یعنی وہ کہ جو خدا کے بنائے ہوئے امام کو اپنا امام نہ مانے تو وہ کفر کی حدود میں ہے، اور وہ کہ خدا کے بنائے ہوئے امام کو امام مان لے وہ ایمان کی حدود میں ہے۔ بس یہی ایمان کو ماننا اور امام کو نہ ماننا یہی باعث بنتا ہے کلمے کی تکمیل پر کہ انسان اگر مومن ہے تو اندھیروں سے نکل کر اجالوں کی طرف چلا جائے گا، اور اگر یہ کافر ہے تو اگرچہ کہ اسے اجالا نظر آ رہا تھا لیکن طاغوت کا ماننے والا ہے، طاغوت کا پیروکار ہے، لہذا یہ وہیں اندھیروں میں رہ جائے گا اور وہیں گھومتا چلا جائے گا۔ اور بڑی لطیف تعبیر ہے قرآن مجید کی، اور بار بار کی تعبیر ہے۔ جب بھی خدا
مومن کو لے کر جاتا ہے نور کی طرف تو کہتا ہے کہ نور میں لے کر آیا. اور جب بھی قرآن مجید میں طاغوت کی بات آتی ہے اور وہ جب کسی کافر کو لے کر جاتے ہیں اندھیری کی طرف تو وہاں پہ ظلمت کی بات نہیں ہوتی ہے بلکہ ظلمات کی بات ہوتی ہے. نور ایک، ہدایت ایک، تاریکی، گمراہی، ظلمت ایک نہیں بلکہ کئی ظلمتیں. ایسا کیوں ہیں؟ جب خدا نکال رہا ہے تو نور کی طرف کیوں لے کر جائے، انوار کی طرف لے جائے، کیونکہ خدا کے پاس تو نور کی کمی تو نہیں ہے. بات کرے انوار کی، لیکن جب بھی تقابل کی بات آتی ہے قرآن مجید میں نور اور ظلمت کی تو نور اور ساتھ میں آتا ہے ظلمات، اس لیے کہ خدا کا راستہ ایک ہی ہے، خدا کا نور ایک ہی ہے. اس نور کے درجے ہو سکتے ہیں کہ کم ہے، زیادہ ہے، شدید ہے، مزید شدید ہے، لیکن جب گمراہی کی بات ہو، تاریکیوں کی بات ہو تو تاریکیوں کے بارے میں گمراہی کبھی آج اس کے پیچھے چل پڑو تو اس کی تاریکی الگ ہے، کل اس کے پیچھے چل پڑو تو اس کی تاریکی الگ ہے، اگلے روز اس کے پیچھے چل پڑو تو اس کی تاریکی الگ ہے. کیونکہ طاغوت ایک نہیں ہے بلکہ طاغوت بہت سارے ہیں، ان کی اپنی اپنی تاریکیاں ہیں، ان کی اپنی اپنی ظلمتیں ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ کرتے یہ ہیں کہ اچھے خاصے انسان کو گمراہ کر کے اپنے راستے میں لے کر جاتے ہیں تو یہ انسان تاریکی در تاریکی در تاریکی الجھتا چلا جاتا ہے اور اس کے نکلنے کا راستہ کہیں نظر نہیں آتا. لہٰذا طے یہ ہوا کہ خدا جب مومن کو ہدایت کرتا ہے تو نور مطلق کی طرف لے کر جاتا ہے، اور جب طاغوت کے ذریعے سے گمراہ ہوتا ہے تو ظلمت نہیں ملتی بلکہ مسلسل ظلمات ملتی ہیں، ایک کے بعد ایک پے در پے ظلمات اس کے سامنے آتی ہیں. اس عشرہ محرم میں مجھے آپ کی خدمت میں جس موضوع کے بارے میں گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہمارا ہے ایمان اور اہل ایمان. ایمان ہے کیا چیز اور اہل ایمان ہیں کون؟ کیونکہ یہ وہ ماجرا ہے ایمان و اہل ایمان کا کہ جن کے ذریعے سے اگر ہم اہل ایمان کو سمجھ لیں تو ایمان بھی سمجھ میں آ جائے گا. کیونکہ ایمان ایسی چیز نہیں ہے جس کی طرف انگلی کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے کہ کہا جائے کہ دیکھو کوا ایسے ہوتا ہے، سورج ایسے ہوتا ہے، مسجد ایسے ہوتی ہے. ایمان ایک درونی شے ہے جس کا کوئی جسم نہیں ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے، جو تمہیں دکھایا جائے. لیکن ایمان جن لوگوں میں پایا جاتا ہے اگر ان کی تمہیں شناخت ہو جائے اور تمہیں دکھایا جائے کہ دیکھو یہ ابو طالب کا بیٹا مومن ہے، دیکھو یہ علی کا بیٹا مومن ہے، یہ دیکھو علی کا دوسرا بیٹا بھی مومن ہے، دیکھو یہ حسین کا فرزند مومن ہے، جب ایک ایک کر کے تمہیں مومن دکھا دیے جائیں تو پھر اب تمہیں ایمان کی تلاش کرنا ہے تو ان لوگوں کی زندگیوں کو پڑھ لو، تمہیں ان میں ایمان نظر آ جائے گا. کیونکہ ایمان کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، ایمان تو ان کی شخصیت میں ایمان کے آثار ہی نظر آئیں گے ورنہ کچھ نظر نہیں آئے گا. میں ایک ایمان کی مثال دے کے سمجھانا چاہوں. ایک آدمی ہماری نگاہوں کے سامنے بھوکا ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے لیکن صرف ہمارے لیے ہے. وہ بھوکا ہے اور ہمارے پاس ہے، وہ ہمارے ہی لیے ہے. اب میں اسے دینا چاہتا ہوں تو ذہن میں خیال آتا ہے میرا کیا ہوگا. پھر آیت آتی ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے دے دیتا ہے. خدا جسے چاہتا ہے من حیث لا یحتسب اسے رزق دے دیتا ہے. یہ آیت تو آتی ہے، وہ دینے کا خیال بھی آتا ہے، وہ فقر کا خوف بھی آتا ہے. اب ایسے میں اگر انسان اس فقر کے خوف کو جھٹک دے اور آیت پر ایمان رکھتے ہوئے ہے نا میرا خدا اپنا رزق اس کے حوالے کر دے تو یہ ایک مظہر ایمان ہے. یہ ایک مظہر ایمان ہے کہ حقیقت میں اس آیت کے معنی پر میرا کتنا ایمان ہے یہ اس عمل سے فیصلہ ہوگا، اس عمل سے طے ہوگا. لیکن اگر یہ میرے حساب سے طے ہوگا، میں اپنے لیے چیک کر سکتا ہوں میرا ایمان ہے یا نہیں ہے. اگر آپ نے مجھے اس طریقے سے پرکھنا چاہا تو یہ غلط ہو جائے گا.
ہو سکتا ہے کہ آپ کے آس پاس کوئی ایکٹر آ جائیں جو ایمان کا دکھاوا کریں، کیونکہ جس نے اپنے آپ کو مشہور کروانا ہے مومن ہے تو اس کے اندر میں ایمان نہیں ہوگا، لیکن ایمان کی ساری علامتیں اپنے اندر فٹ کرتا چلا جائے گا۔ لہٰذا ان زاویوں سے جو مثال دی ہے میں نے، اس زاویے سے کسی کے نماز پڑھنے سے اس کے ایمان کا اندازہ نہیں ہوتا، کس کے روزہ رکھنے سے اس کے ایمان کا اندازہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے انسان ہونے کا اندازہ اس کے ساتھ مسلسل رہنے سے ہوتا ہے۔ باتوں میں کیسا ہے، افکار میں کیسا ہے، کردار میں کیسا ہے، سخاوت میں کیسا ہے، مومنین کے بارے میں سوچتا ہے یا خود کے بارے میں سوچتا ہے، یہ ایک واقعے سے فیصلہ نہیں ہوتا، یہ کسی کے ساتھ مسلسل رہو گے، بار بار تکرار دیکھو گے اچھے واقعوں کی، اچھے جو اس کے انتخابات ان کی، جب یہ دیکھو گے تو کچھ دنوں کے بعد تمہیں اندازہ ہوگا کہ ہاں یہ مومن ہے۔ کہا گیا ہے نا کہ کسی کو پہچاننا ہے تو اس کی نماز اور روزے سے نہیں پہچانو، پہچاننا چاہتے ہو تو پہچانو اس بات سے کہ وہ وعدے میں کتنا سچا ہے، وہ صداقت میں کیسا ہے، اس سے پہچانا جائے گا۔ اب اگر یہ معیار آپ کے پاس آ گیا تو ایک شخص آیا، ابن ابی یعفور میرے چھٹے امام کی خدمت میں، اور کہنے لگا کہ آقا میں بہت زیادہ لوگوں میں رہتا ہوں، ملنا جلنا ہے، ہر قسم کے لوگوں سے ملتا ہوں، تو بعض اوقات بڑا تعجب ہوتا ہے مجھے کہ کچھ ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے کہ جو آپ کے ماننے والے نہیں ہیں، ولایت میں نہیں ہیں وہ آپ کی، لیکن بڑے سچے ہیں، بڑے پاک باز ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف کچھ ایسے لوگ بھی مجھے ملے جو اپنے آپ کو آپ کا موالی مانتے ہیں، مولائی مانتے ہیں، محب مانتے ہیں، آپ کی ولایت میں اپنے آپ کو داخل سمجھتے ہیں، لیکن بات کرو تو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کریں تو توڑ دیتے ہیں۔ مطلب یہ کیسے ہوگا؟ اب ابن ابی یعفور جب یہ اس کا سوال سنا، اس کا بیان سنا، اٹھ کر کے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ میری آنکھوں میں سے آنکھیں ملائی، کہا کہ جو ہماری ولایت میں داخل ہی نہیں ہیں تو اس کے پاس ایمان کیسا؟ جب ایمان ہی نہیں ہے تو سچے وعدے کا کیا فائدہ، اس کے صداقت کا کیا فائدہ؟ کیونکہ یہ چیزیں اسے اجر اس وقت دیں گی جب اس کے پاس ایمان ہوگا۔ شرط قبولیت ایمان ہے، جب ایمان ہی نہیں ہے تو ان کا فائدہ کیا ہے؟ کہ مولا ایسا ہے کہ کیا تم نے قرآن مجید کی یہ آیت نہیں سنی؟ اور امام نے اسی آیت کی تلاوت کر دی کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی ہے، اللہ مومنوں کا ولی ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں پروردگار عالم گناہوں کے راستے سے نکال کر توبہ کی روشنی میں لے جاتا ہے۔ امام نے طے کر دیا کہ سچا ہونا خوبی ہے، کذب گناہ ہے، وعدہ پورا کرنا خوبی ہے، وعدہ کے خلاف کرنا گناہ ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس ایمان ہے، اس ایمان کی وجہ سے پروردگار عالم کا اس پر یہ فضل ہے، اس پر یہ کرم ہے کہ اس کے گناہوں کے دلدل سے نکال کر توبہ کے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ جب توبہ کے نور کی طرف لے کر جاتا ہے تو کس وجہ سے لے کر جاتا ہے؟ اس وجہ سے لے کر جاتا ہے کہ وہ ہم اہل بیت کی ولایت کا ماننے والا ہے۔ یہ نظر آ رہا ہے تم کو کہ یہ جھوٹا ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ وعدے پورے نہیں کرتا، لیکن اس پر خدا کا ہاتھ ہے،
اس پر خدا کا کرم ہے کہ خدا کبھی نہ کبھی اس کو اس دلدل سے نکال کر توبہ کے راستے پر لے کر جائے گا، اور وہ جو ہمارے ایمان کے دائرے میں داخل نہیں ہوا ہے، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو لوگ کافر ہیں ان کے سرپرست تو طاغوت ہیں۔ وہ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، انہیں نور سے ظلمات کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ وہ طاغوت اس کو لے کر جائے گا اس راستے پر کہ یہ سچا نہیں رہے گا، یہ وعدہ پورا کرنے والا نہیں رہے گا، کیونکہ وہ اس راستے پر آیا ہی نہیں ہے جہاں سے ایمان کا آغاز ہوتا ہے۔ خود قرآن کہتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، فقط اللہ تو متقین سے قبول کرتا ہے، اور متقی وہ ہے جس نے ولایت علی ابن ابی طالب کو بلا فصل مانا۔ تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ شناخت ایمان بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، لیکن اگر ہمیں کسی طریقے سے نص نبوی سے، آیات قرآنی سے، اصحاب نبوی سے معلوم ہو جائیں کہ تاریخ میں کچھ مومن ہیں، تاریخ میں کچھ مومن ہیں، ان مومنین کو دیکھتے چلو تو تمہیں ایمان خود بخود پتہ چل جائے گا۔ صرف ایمان کا پتہ چلنا یہ کہلاتا ہے علم، یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ علم تو شیطان کو بھی تھا۔ جب پروردگار عالم نے شیطان سے معلوم کیا کہ تو نے ما منعک ان لا تسجدا، تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو سجدہ نہ کر اسے کہ جسے خلقتہ بیدی، جس کو میں نے اپنے چاؤ سے، اپنے ہاتھوں سے خلق کیا تھا۔ تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ بڑا علم تھا وہ کے پاس، اس لیے کہ تو نے اس کو گارے سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، بڑا علم ہے۔ تو شیطان جانتا تو ہے نا کہ خدا نے پیدا کیا، اسے بھی خدا نے پیدا کیا، مجھے بھی خدا نے پیدا کیا۔ شیطان جانتا تو ہے خدا نے آدم کو عزت دی ہے، سجدہ کرنے کو کہا ہے، جانتا ہے، علم ہے، عرفان نہیں ہے، معرفت نہیں ہے۔ معرفت کے اندر ایک مرحلہ بڑھ جاتا ہے علم کے ساتھ، کسی چیز کو جان لو۔ مثال کے طور پر آپ کسی فیلڈ میں ماہر ہیں، آپ آئی ٹی میں ہیں اور آپ آئی ٹی میں بہت ماہر ہیں، اور آپ کو ایک ایسا بندہ مل گیا آپ ہی کا فیلڈ کا ہے، اس کی نیش بھی آپ کے ساتھ سہم ہے، وہ آپ سے زیادہ ماہر ہے، یہ آپ کو معلوم ہو گیا کام کرنے کے بعد، لیکن وہ آدمی ایک آنکھ بھاتا نہیں ہے، آپ کو جانتے ہیں، معرفت نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ جب معرفت ہوتی تو خود بخود جھک جاتے ہیں، خود بخود خم ہو جاتے ہیں۔ یہی معاملہ شیطان کے ساتھ تھا۔ شیطان نے آدم کے فضل کو جانا ہے، اور جاننے کے بعد اس حسد کی آگ میں جلتے ہوئے جھکنے سے انکار کیا، اور کہا کہ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، اسے تو نے غارے سے خلق کیا ہے، مجھے تو نے آگ سے خلق کیا ہے، میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ یہی معاملہ اس کے ساتھ ہے، یہی معاملہ اس جگہ پر۔ لہٰذا جو ضرورت ہے اہل بیت کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے، وہ صرف علم کی حاجت نہیں ہے، بلکہ علم کے ساتھ معرفت بھی جڑی ہوئی ہو، کیونکہ معرفت جب آ جاتی ہے تو انسان خاضع ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی انسان اپنے استاد سے پوری زندگی سیکھنے کے بعد جب اس کے علم کو جانتا ہے، جب کبھی اس کے سامنے ہوتا ہے تو زبان نہیں کھولتا، ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، کہا کہ یہ میرا استاد ہے، میں نے اسی سے سیکھا ہے، اگر میں اس کو سکھانے گیا تو کہاں جاؤں گا؟ ٹھیک ہے، یہ بھی اس نے مجھے سکھایا ہے، آگے بڑھایا ہے، لیکن معرفت ہے۔ ہو سکتا ہے یہ استاد اس کلیگ کی نسبت سے اتنا علم نہ رکھتا ہو، لیکن چونکہ معرفت ہے قبول کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی معاملہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسان سے صرف علم کو طلب نہیں کیا ہے، بلکہ تھوڑا سا معرفت کا عنصر بھی ساتھ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب کیسے ہم پہچانیں کہ تاریخ میں کون مومن ہیں، کون مومن ہیں، تاکہ اس کے ارد گرد رہا جائے، اس کے ساتھ ساتھ رہا جائے،
اس کی زندگی کو دیکھا جائے تو ایمان ہمارے پاس خود بخود معرفت میں آ جائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ شاہد ہے کہ جب میرا مولا علی بن ابی طالب ولادت ہوئی تو استقبال کے لیے میرا نبی کعبے پر آیا۔ کعبے سے فاطمہ بنت اسد باہر نکلی، رسول نے بڑھ کر نومولود کو اپنی گود میں لے لیا۔ 3 دن کی پیدائش ہے لیکن علی نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی ہیں۔ جیسے ہی نبی کی گود کا احساس کی، آنکھیں کھول دی۔ پہلی چیز جس کی زیارت کی ہے وہ نور نبی ہے۔ پہلی چیز جس کی زیارت کی ہے وہ نور نبوی ہے۔ 3 دن گزر گئے ہیں، آنکھیں نہیں کھولی ہیں اور غذا نہیں نوش فرمائی ہے، دودھ نہیں پیا ہے۔ رسول نے آنکھیں کھولنے کی جزا یہ دی کہ تو نے نگاہ سے رسول کو مخصوص کیا ہے، تو اب اللہ کے رسول نے اپنی زبان علی کو چسائی ہے۔ اب یہ پہلی غذا ہے، یہ پہلی غذا ہے جو علی ابن ابی طالب کو مل رہی ہے۔ اب جس نے پہلی غذا رسول کو لعاب ہو، جس کا پہلا منظر نور نبوی ہو، ایک مرتبہ یہ پروٹوکول پورا ہوا، اللہ کے رسول نے علی سے کہا کہ علی کچھ سناؤ، علی کچھ سناؤ۔ اب آس پاس والوں کو چوکنا ہوئے، یہ کیا ہو گیا، بڑا سمجھدار آدمی ہے، ہم تو اسے بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، یہ امانت دار بھی ہے، یہ سچا بھی ہے، کوئی ایسی بچوں والی حرکتیں کبھی نہیں دیکھی، آج یہ بچے سے کہہ رہا ہے کچھ سناؤ۔ تعجب کی جگہ یہ تھی، لیکن تعجب اس وقت بڑا جب بچے نے کہا کیا سنو گے، کیا سنو گے؟ قرآن، زبور سنو گے، انجیل سنو گے، تورات سنو گے، قرآن سنو گے؟ میں ہاتھ جوڑ کر ایک مرتبہ علی سے سوال کر لوں، ابھی علی قرآن نازل تو نہیں ہوا ہے، ابھی میرے نبی پہ پہلی وحی تو نہیں آئی ہے، ابھی اقرا والی آیت تو نازل نہیں ہوئی ہے، ابھی انذر عشیرتک الاقربین کا مورد بھی نہیں آیا ہے کہ رشتہ داروں کو ڈراؤ جا کے نبی، یہ سب کچھ نہیں آیا ہے، تو علی ابھی قرآن آیا نہیں، لیکن تم قرآن کی تلاوت کیسے کر رہے ہو؟ حیرت تو اس بات پر ہے کہ نبی کہتے ہیں کہ علی قرآن ہی سنیں گے۔ علی کا سوال ہے کہ کیا سنیں گے؟ آخر میں قرآن ہے، نبی کہتے ہیں قرآن ہی سنیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لے کر چیز آئے ہیں، علی کا بھی قرآن سنا ہوا ہے، نبی کا بھی قرآن سنا ہوا ہے، نبی کو علی کے لہجے میں قرآن سننے کا جو ذوق ہے وہ زمین پر اب پورا ہونے والا ہے، اور علی نے تلاوت کی اور یہ جملہ کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، بے شک مومن کامیاب ہو گئے۔ تو بات چل رہی ایمان کی۔ علی کا جو روئے زمین پر پہلا جو تلفظ ہوا ہے تاریخ کے اعتبار سے وہ یہ آیت کا جملہ ہے کہ قد افلح المؤمنون، کہ مومنین کامیاب ہیں۔ تو کوئی آ کے پوچھے علی آج آپ کی ولادت ہے، آج آپ پہلا دن پہلی گفتگو کر رہے ہیں، قرآن مجید کی 6000 سے زیادہ آیتوں میں سے اس ایک آیت کا انتخاب کی بھی کوئی وجہ ہوگی؟ عجب نہیں کہ آواز آئے، ارے جب امیر المومنین آ گیا تو مومن کیوں فلاح نہ پائیں گے؟ جب امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ اب اس سارے کنورزیشن میں ایک چیز آپ کو مزیدار بتاؤں گا کہ یہ باتیں جو روایت سنیں اور دل میں اسے ایک قسم کا ہلچل ہو رہی ہے،
اس کے چہرے پہ رونق آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معرفت کے راستوں پر بھی ہے، علم کے راستے پر بھی ہے۔ لیکن جب ایسی روایت سننے ذہن میں خدشہ آئے اور یہ کہے انسان یہ کیسی روایت ہے، بچہ کم سنی میں کیسے کہہ سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کیسے ہو سکتی ہے، قرآن تو ابھی نازل ہی نہیں ہوا۔ آپ اس قسم کے 200 اعتراضات کر سکتے ہو، لیکن اتنا طے ہے کہ آپ کے دل میں کوئی حسد نام کی چیز پنپ رہی ہے، پنپ رہی ہے۔ ابھی آپ کو خدا کی قدرت کا علم نہیں ہے۔ خداوند متعال چاہے تو پتھر میں آواز پیدا کر سکتا ہے، خداوند متعال چاہے تو درخت میں حرکت پیدا کر سکتا ہے۔ یہ تو خدا کا ایک مولا ہے، خدا کا ایک غلام ہے کہ جس کو خداوند متعال نے بڑی چاہ سے آسمان سے نازل کیا اور نبی کے حوالے کیا۔ ارے تمہیں تو نبی کے اعجاز میں شک ہوگا، علی کی ولایت میں شک ہوگا، لہٰذا تم شک ہی کے دائرے میں رہو گے، ہمیشہ گمراہ ہوتے رہو گے۔ لیکن اگر تمہارے اندر ایمان کا ذرہ برابر بھی اگر پایا جاتا ہے تو تمہارے دل کی جنبش ہی تمہیں بتا دے گی کہ یہ روایت صحیح ہے، سیدھی ہے، سالم ہے، کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ جب بھی کبھی معاملہ آئے پہچاننے کا کہ میں پہچانوں ایمان کیا ہے، تو مومن کو پہچانے، اور مومن کو پہچاننے کے لیے مومن اول تک جائیے، تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے۔ چلیں آپ کو شاید یہ بات سمجھ نہ آئے ہماری کہ علی کی ولادت کے موقع پر علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، بت سجدے میں چلے گئے، بت ٹوٹ گئے، علی کی والدہ اس دروازے سے باہر نکلی، رسول نے استقبال کیا، علی نے اپنی آنکھوں سے محسوس کیا، نظر سے رسول نے اپنے لعاب سے محسوس کیا، رسول نے اپنا علم دیا اور گفتگو ہوئی۔ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو بتاؤ جس جگہ میرا علی تھا، جب اللہ کے رسول نے یہ جملہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لوگ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جاؤ، توحید کے ماننے والے بن جاؤ تو فلاح پا جاؤ گے۔ اتنے سارے تھے، بڑے بڑے تھے، عمر رسیدہ تھے، سمجھدار تھے، جہاندیدہ تھے، سب کچھ تھے، لیکن ایک 9 سال کا بچہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ پر ایمان لایا، تو اتنا تو مانو نا کہ وہ پہلا مومن ہے، اتنا تو مانو نا کہ پہلا مسلم ہے علی۔ وہ تمہارا مسئلہ ہے کہ تم کاؤنٹنگ میں آ کے ہیر پھیر کر دیتے ہو اور کہنے لگتے ہو کہ عورتوں میں فلاں ایمان لائی، بچوں میں فلاں ایمان لایا، بزرگوں میں فلاں ایمان لایا، جوانوں میں فلاں ایمان لایا۔ 4 ڈھونڈ لیے نا پہلے، ان 4 میں سب سے اول کون؟ 4 تو نکال لیے تم نے کہ عورتوں میں یہ ہیں، مردوں میں یہ ہیں، بوڑھوں میں یہ ہیں، بچوں میں یہ ہیں، تو ان 4 میں سب سے اوپر کون؟ جو سب سے اوپر وہی رہنما، جو سب سے آگے وہی پیشوا، اور وہ میرا علی ابن ابی طالب ہے۔ جتنا علی نے ایمان کو سمجھا اتنا کسی نے نہیں سمجھا، جتنا علی نے ایمان کے ساتھ وقت گزارا اتنا کسی نے نہیں گزارا۔ علی کی وہ جلالت، وہ عظمت کہ اسلام کے دفاع کے لیے ہمیشہ تلوار پر ہاتھ رہا۔ اور رسول کے ہوتے کوئی جنگ بتا دو جو علی کے بغیر مسلمانوں نے جیتی ہو، کوئی ایک بتا دو۔ لیکن اتنا شجاع انسان رسول کے جاتے ہی ایسا خاموش ہوا کہ ذوالفقار ہی نظر نہیں آئے، اور 25 سال تک خاموشی ہی خاموشی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شجاعت، اس کی طاقت جذبات کے مرہون منت نہیں ہیں، بلکہ اس کی شجاعت اور اس کی طاقت امر خدا کے مرہون منت ہے۔ اگر حکم خدا ہو جائے کہ علی ہاتھ تلوار سے نہ ہٹے تو علی میدان میں نظر آئے گا، اور اگر حکم خدا ہو جائے کہ علی تلوار پہ ہاتھ نہ جائے تو علی گھر میں نظر آئے گا۔ یہ ہے ایمان۔ اس ایمان کے راستے میں یہ نہیں سوچا جاتا کہ دنیا اس شجاع آدمی کو جب گھر میں بیٹھا دیکھے گی تو کیا کہے گی؟ کہتی رہے۔
جب امر خدا علی کے ساتھ ہے تو علی 25 سال تک گھر میں موجود ہے، اور اس کے بعد جب پھر اجازت ملی تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ علی کی مختصر سے دور حکومت میں پھر علی کے ہاتھ میں تلوار ہی نظر آ رہی ہے۔ فرق اتنا ہو گیا کہ ایک زمانے میں تلوار چلتی تھی تو پیور کافروں کے خلاف، ایک زمانے میں جب تلوار چلتی تھی تو خالص کافروں کے خلاف، لیکن اب جب علی کی تلوار چلی تو مقابلے میں کبھی خارجی آیا، کبھی ناصبی آیا، کبھی کلمہ پڑھنے والا آیا، ارے بڑے بڑے آئے، لیکن علی کے سامنے جب تلوار تھی تو وہ تلوار حق کا مظہر تھی۔ علی نے کسی سے دریغ نہیں کیا، اور یہی سبب بنا، یہی باعث بنا کہ قتل لشدت عدلہ فی محرابہ، کہ علی کو اپنے شدت عدل کی وجہ سے اپنے ہی محراب میں شہید کر دیا گیا۔ سازشیں شروع ہوئیں، جان لیا کہ میدان میں علی کا مقابل کوئی نہیں ہے، لیکن علی کی نماز کو خوب جانتے تھے، اور علی کی نماز کا بڑی شہرت تھی کہ جب وہ نماز میں ہوتا ہے تو صرف خدا کا ہوتا ہے۔ کبھی علی کے پیروں سے تیر کھینچ لیا جاتا ہے اور خبر نہیں ہوتی، کبھی نماز میں اتنا مشغول ہے کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے کوئی خبر ہی نہیں، کیونکہ اپنے آقا کے، اپنے خدا کی بارگاہ میں میرا علی ہے۔ لیکن جب یہ علی کی شہادت کا وقت آیا، اس سے کچھ دن پہلے ایام ازاں ہیں، امام حسین کا ذکر سننے آئے ہیں، وہ بھی ضرور ہوگا، لیکن آج پہلی محرم ہے۔ کربلا کا آغاز 28 صفر کو مدینہ میں ہوا تھا، مسجد نبوی سے ہوا تھا، یعنی کہ علی کی زوجہ حسنین کی اماں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، کیونکہ یہ جو پہلی محرم ہے اس سے زیادہ مناسب کسی اور کا تذکرہ نہیں رہتا۔ وہ قربانیاں جو جناب امیر کے گھرانے نے اور جناب سیدہ نے دی ہیں، کوئی اس کا اہل نہیں ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب جناب سیدہ کے ہاں امام حسین کی ولادت ہوئی تو آسمان سے فرشتے جوق در جوق آئے اور مبارکباد دینے آئے، اور جب یہ مبارکباد دے چکے تو پیغام خدا لائے تھے جبرائیل۔ حکم یہ تھا کہ تم جاؤ روئے زمین پر، رسول کے پاس جانا، انہیں حسین کی ولادت کی خبر دینا، بشارت دینا، مبارکباد کہنا، اور جب یہ مبارکباد پیش کر دو، تہنیت پیش کر دو، تو تعزیت بھی پیش کرنا۔ آپ بھی تو تعزیت پیش کرنے آئے ہیں نا، پرسہ دینے آئے ہیں نا، تو آسمان سے جبرائیل جب روئے زمین پر آئے ہیں مولا حسین کی ولادت کے موقع پر، تو صرف مبارکباد لے کر نہیں آئے ہیں، بلکہ پوری عزاداری کی ٹیم لے کر آئے ہیں، اور پورا کے پورا وہاں پہ عزاداری کا منظر ہے۔ ایک مرتبہ جب مبارکباد پیش کر چکے تو اللہ کے رسول سے کہا جبرائیل نے کہ میں آپ کو آپ کے اس نواسے کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اپنے حسین کی شہادت کا سن کے رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول تھوڑے سنبھلے اور پوچھا کہ اسے کون قتل کرے گا؟ کہا آپ کی امت قتل کرے گی، میری امت قتل کرے گی، واللہ وہ میری امت نہیں ہو سکتی۔ یہ پیغام سنانے کے بعد اللہ کے رسول جناب سیدہ کے پاس آئے اور کہا کہ جبرائیل نازل ہوئے ہیں، آسمان سے مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں، اور انہوں نے حسین کی ولادت کی مبارکباد پیش کی ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ تمہارا بیٹا حسین
زمین پر شہید کیا جائے گا۔ ابھی ماں کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، ماں کے جذبات ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ نومولود بچہ ہے، ماں اس کی زندگی چاہتی ہے اور ولادت پہ شہادت کی خبر دی جا رہی ہے۔ حسین کے ہوتے حسین کی عزاداری حسین کی ماں نے کی، گریہ کیا اور رونا شروع کیا۔ جب نہیں سنبھل پائے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹا تمہارے فرزند کی شہادت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ اس کی نسل سے آئندہ آنے والا امام پیدا نہ ہو جائے۔ اور پھر رسول خدا نے ایک ایک کر کے 9 اماموں کا تذکرہ کیا کہ جو ذریت حسین سے آنے والے تھے۔ جب ان 9 اماموں میں سے 9ویں امام کا یعنی کہ ہمارے 12ویں امام کا تذکرہ آیا تو سیدہ کے چہرے پہ رونق آ گئی۔ اور وہاں پر وہ سوال ہے کہ بابا اتنا بتائیے کہ میرے حسین پر روئے گا کون؟ کہ پروردگار عالم ایک امت کو خلق کرے گا جو تیرے اس بیٹے پر گریہ اور ماتمزاری اور عزاداری کریں گے۔ بس اتنا سن لیا نا آپ نے، آپ آمادہ ہو گئے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ سیدہ نے اپنے فرزند کی بڑی محبت سے پرورش کی ہے۔ تاریخ کہتی ہے وہاں در بطول پر تاریخ نے دیکھا تھا کہ رسول آتے تھے، دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے اور 6 مہینے تک ایک جملہ بار بار ہر نماز کے وقت کہتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کا گھرانہ تم پر میرا سلام ہو، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، تم پر میرا سلام ہو، ہے نا؟ یہ جملہ 6 مہینے تک اللہ کے رسول نے اس گھر پہ کہا ہے۔ لیکن رسول کے جانے کے بعد اس دروازے پر آگ لائی گئی، اس دروازے پر لکڑیاں لائی گئی۔ کسی نے بآواز بلند کہا کہ علی کو گھر سے باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں داخل ہو جائیں گے، گھر کو آگ لگا دیں گے۔ جس کسی نے رسول کا وہ احترام اس دروازے پہ دیکھا تھا، فاطمہ کی منزلت دیکھی تھی، ایک مرتبہ بول پڑا اور جملہ کہا، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس گھر کو آگ لگاؤ گے، اس گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ یہاں رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ رہتی ہے۔ ظالم کا جواب آیا، فاطمہ ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ہائے فاطمہ کی عظمت پامال ہو گئی، ہائے فاطمہ کے دروازے کا احترام پامال ہو گیا۔ ارے فاطمہ کہیں اور نہیں تھی، دروازے کے پیچھے تھی، ارے دروازے کی اوٹ میں تھی، آواز کانوں میں جا رہی ہے۔ اسی دروازے کے پیچھے فاطمہ نے اپنے بابا کو یہ کہتے سنا تھا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھرانہ سلام۔ آج اسی دروازے کی پیچھے یہ جملہ کہا جا رہا ہے۔ بس مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ناگہاں ایسا ہوا کہ دروازے کو بہت زور سے دھکا دیا گیا اور رسول کی بیٹی در و دیوار کے درمیان ایسی پسی کہ سیدہ کے پہلو شکستہ ہوئے، آواز دی، یا فضت خدینی، ارے فضا آؤ مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید۔ فقط اتنا نہیں ہوا، اب سیدہ زمین پر ہے، ظالم دندناتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ ارے ایک ظالم نے ایک تازیانہ چلایا، ارے نبی کی بیٹی فاطمہ کا بازو ایسا تازیانہ چلا جب تک زندہ رہی، بازو پر بازو بند کا نشان رہا۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک جملہ کے سن لیجئے، آپ کی زحمت تمام۔ ارے جب کبھی کسی کو اپنے والدین سے بہت محبت ہوتی ہے نا، بڑی وہ ان سے محبت کرتے ہیں، بڑا انس رکھتے ہیں، خدا والدین کو سلامت رکھے، لیکن والدین کے جانے کے بعد ہر جگہ گھر میں والدین کے آثار نظر آتے ہیں۔ کبھی صوفے پہ نگاہ پڑتی ہے، میرے ماں یہاں بیٹھا کرتی تھی، کبھی بستر پہ نگاہ پڑتی ہے، ماں یہاں آرام کیا کرتی تھی۔ ارے ماں کے استعمال کا سامان دیکھتا ہے، ایک ایک چیز انسان کو یاد آتی ہے، لیکن زندگی کے کچھ واقعات ایسا ہوتے ہیں جسے انسان یاد نہیں
کرنا چاہتا۔ ارے کمزور لوگ اپنے گھروں سے جب والدین چلے جاتے ہیں تو ان کے آثار کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ ارے رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، قربان جاؤں حسنین شریفین آپ پر، آپ ماں کے جانے کے بعد رہے تو مدینہ میں، رہے تو اسی گھر میں۔ ارے بچوں، ارے اماموں، جب کبھی آپ اس گھر سے باہر جاتے تھے، جب کبھی اس گھر سے اندر آتے تھے تو اس دروازے کو دیکھ کر کیا یاد آتا تھا؟ آئے قربان جاؤ حسنین شریفین ہر روز اس دروازے سے آتے ہیں، ماں کی مظلومیت، دروازے سے جاتے ہیں، ماں کی مظلومیت، واہ غربتا واہ حسینہ۔ اور ایک ایسا وقت بھی آیا کہ سیدہ دنیا سے چلی گئی، تجہیز کا عمل ہوا، تغسیل کا عمل ہوا، تکفین کا عمل ہوا، علی نے آواز دی ارے زینب آ جاؤ، ام کلثوم آ جاؤ، حسن آ جاؤ، حسین آ جاؤ، ماں کی آخری زیارت کر لو، یہ قیامت تک کا راہ توشہ ہے، توشہ راہ ہے۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، ام کلثوم آگے بڑھی، حسنین شریفین آگے نہیں بڑھتے۔ ارے اس وقت تک نہ آئیں گے جب تک اماں نہ بلائیں۔ ارے بندے کفن کھلے، ہاتھ بلند ہوئے، آواز آئی الیہ الیہ بلیہ بلیہ۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔